ٹائم فکس کیا ہے اس ٹائم پر اس کو موت آئے گی، وہ مر جائے گا، اور مرنے کے بعد اب قیامت تک اپنی قبر کے اندر، جس کو آپ قبر کی زندگی کہہ لیں، جس کو آپ برزخ کی زندگی کہہ لیں، اس زندگی میں، اس جیون میں اپنے عمل کے اعتبار سے انسان رہے گا۔ اگر اچھا عمل تھا، عقیدہ اچھا تھا، عمل اچھا تھا، تو قبر کی زندگی اس کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے۔ اگر عمل خراب تھا، اگر عقیدہ خراب تھا، اگر کیریکٹر خراب تھا، تو وہ قبر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا ایک سیمپل بن جائے گی، جہنم کا ایک نمونہ بن جائے گا۔ اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو رب العالمین اپنے بندوں کا حساب لے گا، اور وہاں جو کامیاب ہوگا اس کا نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا، جو ناکام ہوگا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کامیابی کی اور ناکامی کی۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ کے پاس کون ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور اللہ کیا پھیل کون ہے جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے لوگو یہ دیکھو، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، یہ ہے میری زندگی بھر کا کچا چٹھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو کر کے کہے گا مجھے یقین تھا، مجھے پتا تھا میں اللہ کی بارگاہ میں ناکام نہیں ہوں گا، مجھے معلوم تھا میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ جب دنیا کے لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، میں اللہ کے احکام کے اوپر چلا کرتا تھا۔ فجر کی اذان ہوا کرتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لاؤڈ اسپیکر سے آیا کرتی تھی، مؤذن چلا چلا کر کے کہتا تھا کہ اذان نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے۔ میرے دوسرے ساتھی رات رات بھر موبائل میں لگے رہتے تھے اور فجر کے ٹائم سوئے پڑے رہتے تھے۔ میں سردی میں، گرمی میں، بارش میں اٹھ کر کے فجر کی نماز جا کر کے ادا کیا کرتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا، میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی تھی کہ دنیا کی اندر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو فجر کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہیں۔ میں اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں برباد نہیں ہوں گا، مجھے پتا تھا۔ عورتیں بھی آئیں گی اللہ کی بارگاہ میں، ایسی عورتیں بھی آئیں گی جنہوں نے سماج میں تانے سن لیے، ان کے ماں باپ نے بھی ان کو برا بھلا کہا، ان کے گھروں میں، ان کے خاندان میں ان کو برا بھلا کہا گیا، مگر وہ کبھی بغیر پردے کے باہر نہ نکلی، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کی۔ جب ساری دنیا بے حیائی اور بے پردگی میں پڑی ہوئی تھی، اس مسلمان لڑکی نے اپنے پردے سے، اپنی شرم و حیا سے کوئی کمپرومائز نہ کیا۔ وہ بھی کل اللہ کی بارگاہ میں کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیا، اے اللہ مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا میری محنت کامیاب ہو جائے گی، مجھے پتا تھا۔ جب ساری میری بہنیں جب بے حیائی کیا کرتی تھیں، غیر محرم لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی، اے اللہ میں نے اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھا، میں نے اپنے کردار کو بچا کر کے رکھا، میں نے کوئی غلط کام نہ کیا، میں نے اپنے جسم کو کسی ناجائز طریقے سے استعمال نہ کیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے پتا تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ فی جنت عالیہ، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اونچے اونچے مکانات دے گا۔ قطوفہا دانیہ،
दुनिया में उस बेचारे को कभी फल फ्रूट मिले हो या न मिले हो, जन्नत में सारे फल फ्रूट उसको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। जन्नत के पेड़ों के जो फल होंगे उसके लिए झुके हुए होंगे, उसे कोई फल तोड़ने के लिए चढ़ना नहीं पड़ेगा, उसे किसी फल को तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुतूफुहा दानिया, जन्नत के पेड़ के फल उसके लिए झुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदो, तुमने दुनिया में बड़ी मेहनत की है, तुमने अल्लाह को राजी करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़े इम्तिहान झेले। मेरे बंदो, तुम्हारे खाने और पीने के दिन है, आज तुम्हारे मौज करने के दिन है, आज तुम्हारे मजे लेने के दिन है। तुम खूब खाओ, खूब पियो, खूब अपनी लज्जतों से फायदा उठाओ। तो ये अंजाम किसका होगा? ये दाहिने हाथ में जिसका नाम अमाल मिलेगा उसका अंजाम। वो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, और जिसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में दे दिया जाएगा। फयकूल, वो क्या कहेगा? या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मुझे मेरी किताब न दी गई होती, मेरा नाम अमाल मुझे न दिया गया होता। या लैतहा कानतिल काजिया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता, आज का ये दिन न देखना पड़ता, ये कयामत न होती, ये हिसाब व किताब न होता। काश जब मैं मर गया था दुनिया में तभी सारा खेल खत्म हो गया होता, सारा काम खत्म हो गया होता। दुनिया में जब हम जन्नत की बातें करते हैं, जब हम जहन्नम की बातें करते हैं, तो एक आम आदमी क्या कहता है? अरे यार, किसने देखा है जन्नत, किसने देखा है जहन्नम? मर गए, काम खत्म, 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो, मौज कर लो, मस्ती कर लो। दुनिया में एक इंसान की सोच ये होती है, एक इंसान की मेंटेलिटी ये होती है। लेकिन कयामत के दिन जब बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा तब सोच बदल जाएगी। तब क्या कहेगा? या लैतहा कानतिल काजिया, अय अल्लाह मैं बहुत बड़े धोखे में पड़ा हुआ था। मैं तो दुनिया में कहा करता था कि जन्नत और जहन्नम नाम की कोई चीज नहीं है, कयामत नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो कहा करता था कि मर गए तो काम खत्म हो गया। ऐ काश मेरी वो बात सच्ची हुई होती, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर खेल खत्म हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल, मेरा पैसा, मेरी दौलत मेरे कोई काम नहीं आया। जो मैंने ब्याज के जरिए पैसा कमाया था, जो पड़ोसियों का हक मारा था, जो भाइयों का हक मारा था, जो बहनों का हक मारा था, बड़ी दौलत मैंने इकट्ठा कर ली थी, बड़ी प्रॉपर्टी मैंने बना ली थी। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, मेरा पावर, मेरा इख्तिदार, मेरी हुकूमत सब खत्म हो गई। आज मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी, मेरे आगे मिनिस्टर और मेरे आगे एमएलए, मेरे आगे जो एमपी लिखा जाता था, आज मेरा कोई ओहदा कायम नहीं रहा। मेरी मिनिस्ट्री खत्म हो गई, मेरी बादशाहत खत्म हो गई, आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। फिर अल्लाह फरमाएगा खुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लू। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से पकड़ दो इसको, इसको बांध दो, इसको 70 गज लंबी जंजीरों में जकड़ दो। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, ये गरीबों को खाना खिलाने पर उभारा नहीं करता था, ये गरीबों को खाना नहीं खिलाता था। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज इसको खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, आज कोई इसका दोस्त और मददगार नहीं है। मेरे भाइयों, दुनिया में हम और आप जिसको भी कामयाबी समझते हैं, दुनिया में हम किसको कामयाबी समझते हैं? दुनिया में हमारी नजर में कामयाबी यही है कि पूर्णिया शहर के अंदर बेहतरीन मकान मिल जाए, कामयाब हो गए हम। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कामयाब हो गए हम। समाज में इज्जत मिल जाए, कामयाब हो गए हम। कोई कुर्सी मिल जाए, कोई पावर मिल जाए, कामयाब हो गए हम। मगर हकीकत में अगर आप
قرآن کا مطالعہ کریں گے اور اللہ سے آپ سوال کریں گے کہ اے اللہ تیری نظر میں کامیابی کیا ہے، تو اللہ کا جواب آئے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے تم اپنے اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، اس دنیا کی اوقات نہیں ہے، اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دنیا تمہارے کام آئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، بہت بڑی دھوکے باز ہے، دنیا تو دھوکے باز ہے میرے بھائی۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ کیا کرے؟ دنیا میں دولت کمانے والا قارون گزرا تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس، کیا دولت اس کے کام آئی؟ نہیں، مر گیا، اللہ نے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اگر حکومت اور پاور یہ انسان کے لیے کامیابی ہوتی تو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر فرعون پانی میں ڈوب کر کے مر گیا اور ساری حکومت اس کی دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اگر دنیا میں جسمانی طاقت اور اپنی باڈی اور اپنے جسم کے اوپر غرور کرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، میں بڑا مضبوط جسم کا مالک ہوں اور 100 کلو میرا وزن ہے، اور لیکن آج کے دور میں کیا مشکل ہے، وہ یوٹیوب سے لے لیتے ہیں، وہ انٹرنیٹ سے لے لیتے ہیں، تو فوٹو ملنے میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو بڑے بڑے گیٹ لگاتے ہیں۔ یہ گیٹ کیوں لگتا ہے بھائی؟ میاں بازار میں پروگرام ہے، باہر مین روڈ پر ہم نے گیٹ لگایا، اس بات کا سنکیت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہاں یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے۔ جہنم کے اندر بھی گیٹ ہوگا۔ کتنا گیٹ ہوگا؟ آپ کے جلسے میں ایک گیٹ ہوتا ہے، 2 گیٹ ہوتا ہے، ایک لیڈیز کا گیٹ ہوتا ہے، جہنم کے اندر 7 گیٹ ہوں گے۔ لہا 7 ابواب، جہنم کے اندر 7 دروازے ہوں گے۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر گیٹ کے لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ سارے دروازوں سے کون لوگ داخل ہوں گے ان کا بٹوارا کر دیا جائے گا کہ اس دروازے سے شرابی جائے گا، اس دروازے سے زانی جائے گا، اس دروازے سے بے نمازی جائے گا، اس دروازے سے حرام خور جائے گا۔ 7 دروازے سے جو لوگ داخل ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، ان کا بٹوارا پہلے سے ہو جائے گا۔ اچھا، جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو ایسا نہیں سنگل سنگل نہیں جائیں گے، وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے، پورا گروپ ہوگا۔ بدکار لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، بے نمازیوں کا الگ گروپ ہوگا، جھوٹے لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، چغل خوروں کا الگ گروپ ہوگا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنمیوں کو جہنم میں گروپ کی شکل میں لے کے جایا جائے گا، ان کو ہانک کے لے کے جایا جائے گا، جیسے جانوروں کو، جیسے بکری بکرا کو، جیسے گائے بھینس کو ہانک کے لے کے جایا جاتا ہے۔ جہنمیوں کو کوئی سمان کے ساتھ، کوئی رسپیکٹ کے ساتھ، کوئی عزت کے ساتھ لے کے نہیں جایا جائے گا، ان کو ہانک کر کے لے کے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي، جب جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے وہاں جہنم کے گیٹ پہ کھڑے رہیں گے، جہنمیوں کے سے فرشتے سوال کریں گے کہ چلو جہنم میں آ جاؤ۔ پھر وہ سوال کریں گے فرشتے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے دن سے ڈرایا کرتے تھے۔ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن جہنمی کہیں گے کہ نہیں، آئے تھے ہمارے پاس، اللہ کے پیغمبر بھی آئے تھے، اللہ کے رسول بھی آئے تھے، مگر ہم بڑے بدنصیب تھے، ہم نے ان نبیوں کی بات نہیں مانی، ہم نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اور ہم جہنم میں جانے والا عمل کرتے رہے، اس لیے آج ہم جہنم میں آئے۔ اچھا، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو پیر سے نہیں جائیں گے، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جائیں گے۔ يحشرون على وجوههم في جهنم
وہ جہنم میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کر کے لے کے جائیں گے. جہنمی چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں جائیں گے میرے بھائی. اچھا جب جہنم میں پہنچ گئے, اب جہنم میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے. جہنم بہت گہری ہے, جو جتنا زیادہ گنہگار ہے وہ اتنا اندر ہوگا, جتنا زیادہ. اسی لیے اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو منافق لوگ ہوں گے, جو ایمان کا چولا پہن کر کے ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے, وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو جہنم کے بہت سارے درجے ہوں گے. اچھا جہنم کتنی گہری ہوگی؟ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, اچانک ایک زوردار آواز آئی. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا. اے میرے صحابہ, یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا. فهو یهوی الآن فهو ینتہی الی قاریہ. 70 سال کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے, جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے. جہنم اتنی گہری ہے کہ پتھر کو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا میں آگ لگتی ہے, کیسے لگتی ہے؟ کسی دکان میں آگ لگی, شارٹ سرکٹ سے لگ گئی. کسی گودام میں آگ لگی, پیٹرول سے لگ گئی, ڈیزل سے لگ گئی. اس لیے پیٹرول پمپ پر آپ دیکھتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ. پیٹرول پمپ پر آپ سگریٹ نہیں پی سکتے. اسلام کی نظر میں تو سگریٹ کہیں بھی نہیں پی سکتے, لیکن پیٹرول پمپ پر یہ کیوں لکھا رہتا ہے؟ کیونکہ سگریٹ کی ایک چنگاری پورے پیٹرول پمپ کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے, کیونکہ پیٹرول خطرناک چیز ہے, اس سے آگ پھیلتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہنم کی جو آگ ہوگی, اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ کیا وہ پیٹرول سے جلے گی, کیا وہ ڈیزل سے جلے گی, کیا وہ کوئلے سے جلے گی, کیا وہ لکڑی سے جلے گی؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو, اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جو انسانوں سے جلے گی, جو پتھروں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے, جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے, وہ انسان نہیں ہوں گے جو رشوت لے لیں, وہ تو فرشتے ہوں گے. اور فرشتے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے, فرشتے کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے, انسان جیل میں جاتا ہے, جیلر کو پیسہ دے دیتا ہے, اس کو جیل میں آرام سے ہائی فائی فیسلٹی ملتی ہے. کیس چلتا ہے عدالت میں, وکیل اچھا وکیل ہائر کر لیتا ہے, کیس جیت جاتا ہے, بے ایمان ایماندار بن جاتا ہے, چور صحیح بن جاتا ہے, قاتل چھوڑ دیا جاتا ہے, بے قصور گرفتار ہو جاتا ہے. یہی تو چل رہا ہے عدالت میں. اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں چلے گا, کیونکہ وہ فرشتوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا, اور فرشتے رشوت نہیں لیتے, فرشتے کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے. فرشتے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں, ان کو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں. اچھا دنیا میں آگ لگتی ہے, دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے, اس کی باڈی کا جو حال ہوتا ہے, کبھی آپ نے کہیں پر کوئی جلنے والا حادثہ ہوا دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. ایک انسان اگر جل کے مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بہت سے کمزور دل کے لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے, ان کو الٹی ہو جائے گی, اتنی خطرناک شکل بن جاتی ہے, اتنی خطرناک شکل بن جاتی. یہ دنیا کی آگ کا حال ہے میرے بھائیوں. جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم
او لوگو جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں آیا ہے، ایک حصہ باقی 69 69 حصہ تو جہنم کی آگ کے اندر ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، اور جتنی دنیا کی آگ جلاتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جلانے والی آگ جہنم کی ہوگی. دنیا میں کوئی انسان جلتا ہے، ایک بار جل گیا مر گیا، کام ختم. لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک مرتبہ ان کے جسم کی کھال جل جائے گی، ان کے بدن کا چمڑا جل جائے گا، ہم دوسرا چمڑا ان کے اوپر چڑھا دیں گے، ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے. جہنم میں بھوک بھی لگے گی، جہنم میں پیاس بھی لگے گی، تو کھانا کیا ملے گا، پانی کیا ملے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی. لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کانٹے دار جھاڑی جب اپنے حلق میں ڈالیں گے نہ تو اس سے پیٹ بھرے گا نہ بدن میں طاقت آئے گی، بس ان کو کھلانے کے طور پر وہ کانٹے دار زری نام کی جھاڑی کھلائی جائے گی. اور ایک پھل ہے اس کا نام ہے زقوم. یہ زقوم کا پیڑ جو ہے یہ جہنم کے اندر نکلے گا. جب اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر کیا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ دنیا میں آج تک کبھی ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ آگ میں سے پیڑ نکلتا ہو. یہ کون سا پیڑ ہے جو جہنم کے اندر سے نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنا دیا، ہم نے فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ میں نکلے گا. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کا جو پھل ہوگا اتنا خطرناک دیکھنے میں ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے، شیطان کے سر کی طرح دیکھنے میں خطرناک. اور وہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جا کر کے بدہضمی کرے گا. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی اسی زقوم کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا. ایک تو زقوم اپنے آپ میں خود ہی کڑوا ہوگا اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. یہ تکلیف، یہ ٹارچر، یہ اذیت جہنمیوں کو دی جائے گی. میرے پیارے ساتھی، دنیا میں ہم گرمی میں کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور سوتی چادر بچھا کے ہم سوتے ہیں. سردی کا موسم آتا ہے ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں، ہم اون کا کپڑا پہنتے ہیں. جہنمیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، وہ آگ کا کپڑا پہنیں گے. فالذین کفروا قطعت لهم من ثیاب یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا ان کی اندر کی عطریاں بھی اس سے جل جائیں گی، ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی. یہ جہنم کا عذاب ہوگا میرے بھائی. اور جانتے ہو دنیا میں کہیں زخم ہو جاتا ہے نا تو زخم کے اندر پیپ بھر جاتا ہے، پیلا پیلا پیپ. ہمارے یا اس کو مواد بولتے، پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں کیا بولتے ہیں، پیپ اور مواد اس کو کہا جاتا ہے. جہنمیوں کو وہ پیپ اور مواد پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید، جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ اتنا خطرناک ہوگا، وہ اتنا گندا ہوگا، وہ اتنا گھناؤنا ہوگا کہ جہنمی بیچارہ پیاس سے پریشان ہوگا، لیکن وہ اس
اس پیر پر مواد کو بڑی مشکل سے اپنی حالت کے نیچے اتارے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. وہ بیچارہ ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی مگر پھر بھی وہ مرے گا نہیں. جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی, جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں, ایک میڈھا کی شکل میں لائے گا اور موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی. موت کو ذبح کر دیا جائے گا, موت کو قربان کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا, اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے, اور اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. اب موت آنے والی نہیں ہے. موت کا معاملہ